بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چین کے جہازوں کی بھارت پر شدید بمباری، بھارتی ہیلی کاپٹر اور طیارے تباہ۔ بھارتی اگنی میزائل سسٹم جو ہے لداخ تعینات کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کے جہازوں کی بھارت پر شدید قسم کی بمباری سامنے آئی ہے۔ بھارتی ہیلی کاپٹر اور طیارہ تباہ ہو گیا ہے ایک ساتھ ہی۔ کہا جا رہا ہے کہ گودی میڈیا رونے لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پورے جنوبی ایشیا میں اس وقت جنگ کے بادل منڈرانے لگے ہیں۔ چین نے حال ہی میں ایک بڑے حملے میں انڈین فوج کے ہیلی کاپٹر اور ایک طیارے کو تباہ کر دیا۔ چینی میزائل چل پڑے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی میڈیا، خاص طور پر گودی میڈیا، رونے پیٹنے لگا ہے اور حقائق کو چھپانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک نئی سطح پر پہنچ گئی۔ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب ایک بڑا فوجی آپریشن کیا، جسے LAC کنٹرول لائن کے دوران ایک انڈین فوجی ہیلی کاپٹر چینی میزائل کا نشانہ بن گیا اور اس حملے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارتی میڈیا رونے پیٹنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تنازعات کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تنازع اصل میں ہمالیہ کے علاقوں میں سرحدی لائنوں کی وضاحت پر مبنی ہے، جہاں دونوں ممالک مختلف دعوے کرتے ہیں۔ خاص طور پر لداخ اور اروناچل پردیش جیسے علاقوں پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ہیں۔ 2020 میں ہونے والی گلوان ویلی تنازع کے بعد چین اور بھارت کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس جھڑپ میں بھارت کے فوجی مارے گئے تھے، جبکہ چین کو بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں نے اپنی سرحدوں پر فوجی قوت میں اضافہ کر دیا۔ یہ تنازع مزید بگڑ گیا۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے اپنی فوجی کے قریب LAC اور نقل و حرکت میں اضافہ کیا ہے۔ چین نے اپنی فضائیہ اور میزائل دفاعی نظام کو مضبوط کیا، جبکہ بھارت نے اپنے فوجی اثاثے وہاں منتقل کیے، اور اس تمام صورتحال کے دوران چینی اور بھارتی فوجوں کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا اور بالآخر یہ واقعہ پیش آیا۔ رپورٹس کے مطابق چینی فوج نے بھارتی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب مار گرایا۔ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا، جبکہ چینی میزائل نے اسے نشانہ بنایا۔ چینی فوج نے یہ حملہ اس وقت کیا جب بھارت کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ یہ واقعہ ایک بڑے فوجی تنازع کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ چینی فوج نے جس میزائل سے بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا، وہ جدید ترین دفاعی سسٹم کا حصہ تھا۔ چینی فوج کی جانب سے اس میزائل سسٹم کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنا لیا ہے، اور وہ بھارت کے کسی بھی حملے کا فوراً جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے بعد بھارتی فوج نے فوری طور پر اپنے فضائی دستے کو ہائی الرٹ کر دیا۔ بھارتی فوج نے چین پر حملے کا الزام عائد کیا اور چین کے خلاف فوجی جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی۔ تاہم بھارت کی جانب سے کوئی بڑی جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ شاید چین کی فوجی طاقت ہے۔ چین نے حالیہ برسوں میں اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو غیر معمولی طور پر ترقی دی ہے۔ DF-21، DF-26 جیسے بیلسٹک میزائل سسٹمز چین کی اسٹریٹجک طاقت کا حصہ ہیں۔ چین کی فضائیہ بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور اس نے اپنی سرحدوں کے قریب میزائل اور فضائی دفاعی نظام کو مزید فعال کر دیا ہے۔ چینی فضائی دفاعی نظام کے جدید ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ S-400 سسٹم کی موجودگی نے چین کو خطے میں فضائی طاقت میں برتری دی ہے۔ اس نظام کی مدد سے چین نے بھارتی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، اور اس واقعے نے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ چین کے خلاف کوئی بھی جارحیت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ چین کی اس حکمت عملی کا مقصد بھارت کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنی فوجی نقل و حرکت کے قریب بڑے پیمانے پر LAC پر تعینات کر دیے ہیں اور مشقیں بھی کی ہیں۔ اس کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا، خطے میں اپنی فوجی طاقت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کے فوراً بعد اپنی روایتی ہسٹریہ کا مظاہرہ کیا۔ مختلف
मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और चीन को एक जारहाना मुल्क के तौर पर दिखाया गया। गोदी मीडिया ने चीन के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी। आवाम को चीन के खिलाफ मज़ीद भड़काने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया ख़ास तौर पर गोदी मीडिया हमेशा से ही हुकूमती बयानिए को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता आया है। इस वाक़े के बाद मीडिया ने चीन के खिलाफ सख्त बयानात दिए। भारतीय आवाम को ये बावर कराने की कोशिश की कि चीन की ये कार्रवाई भारत के खिलाफ एक बड़ी जंग की इब्तिदा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन के इस हमले के बाद फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं और कहा जा रहा है कि शदीद तरीन जंग का आगाज़ हो चुका है। और कहा जा रहा है कि चीन ने भारत को इबरत का निशान बना दिया। इस वीडियो में आपको आगे चल कर बताएंगे किस तरह चीन ने एक बार फिर पैंगोंग गलवान तस्जील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाई हैं। 2020 में गलवान वादी में जो स्ट्रेटेजिक लड़ाई शुरू हुई थी वह बढ़ती जा रही है। पैंगोंग झील, गलवान वादी, तस्सू झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि जदीद तरीन हथियार बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। चीन ने हालिया महीनों में अपने फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। 70,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में हैं और उनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी जंगी साजो सामान की बड़ी मिकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकल हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन की इस नकल हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा नहीं, ये बात गैर यकीनी है। पैंगोंग झील के इलाकों में भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि पैंगोंग के इलाकों में चीनी फ़ौज ने अहम पोजीशंस पर कब्ज़ा कर लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफ़वाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया और उस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौज को कारी ज़रबें लगाईं, कई अहम बाजी ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। तस्सू झील के इलाकों में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं और कहा जा रहा है कि शदीद कार्रवाइयों के दौरान चीन ने बड़े इलाकों पर चीनी भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह किया जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकल हरकत मुश्किल हो चुकी है। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और मज़ीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना भी मुश्किल होता जा रहा है।